ماہ رجب المرجب جاریو ساری ہے اور 6 رجب المرجب کو سلطان الہند خواجہ خواجگاں حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ ارادہ تھا کہ آج کی گفتگو کا ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، لیکن ایک مسئلہ تو جس کے بعد علماء کرام نے اتفاق کے ساتھ یہ فیصلہ فرمایا کہ اس جمعۃ المبارک کو حرمت قرآن پر گفتگو کی جائے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ چند دن پہلے سویڈن کے اندر کلام مجید برہان رشید کی شدید قسم کی توہین کی گئی، جس کی مسلمان ہم سب مل کر مذمت کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے واسطے، رہنمائی کے واسطے 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ ان میں سے 3 کتابیں کلام وہ بھی رب ذوالجلال کا ہے، وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ جن قوموں کی طرف وہ کتابیں آئیں انہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ بہت کچھ اس میں سے نکال دیا اور اپنی پسند کے ساتھ بہت کچھ اس میں ڈال دیا، تو ان کا متن آج بھی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم برہان رشید وہ لا ریب آسمانی کتاب ہے کہ جس کو نازل بھی اللہ پاک نے فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی رب ذوالجلال نے اپنے ذمہ لیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب اللہ پاک کی حفاظت میں ہے۔ 1450 سال کا عرصہ گزرنے کو ہے، بحمد اللہ آج بھی قرآن کریم برہان رشید کا متن اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ آیت، حرف، یہ بڑی دور کی بات ہے، اتنے عرصے میں زبر زیر پیش تک بھی کسی کو بدلنے کی جرات نہیں ہو سکی، اور اس کی بنیادی مین وجہ ہی یہ ہے کہ یہ کلام بھی اللہ کا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی رب ذوالجلال نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ قرآن کریم برہان رشید ہمارے پیارے آقا مکی مدنی سلطان ختم نبوت کے تاج والے حضور جانے جانا آپ کے معجزات میں سے جو بڑے معجزات ہیں، ان بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم برہان رشید، اور معجزے کے متعلق اگر بات کریں تو اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نازل فرمائے، مبعوث فرمائے، تو جس زمانہ میں جو نبی تشریف لائے اس زمانے کی ضرورت کے مطابق جو چیز چاہیے ہوتی تھی اللہ پاک وہ چیز اپنے نبی کو معجزہ کی صورت میں عطا فرماتا تھا۔ میں مثال دے کر بات آسان کر دوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت جادوگروں کا زور تھا، جادو کرنا یہ بڑے عروج پر تھا، بڑے بڑے جادوگر جو تھے اس زمانہ میں موجود تھے،
تو موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، دعوت حق ان کو دی، تو اس پر جو دلیل تھی کہ معجزہ کی صورت میں، تو اللہ پاک نے ان کو معجزہ بھی ایسا ہی عطا کیا کہ جیسا اس زمانے کی ضرورت تھی۔ تو عصا، چھڑی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، تو وہ جادوگر مقابلہ ہوا، وہ رسیاں ڈالتے، وہ سانپ بن جاتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مبارک عصا ڈالا تو وہ بڑا اژدہا بن کر سارے سانپوں کو کھا گیا۔ جیسا وہ سلسلہ بنا رہے تھے، اس زور کو توڑنے کے لیے اللہ پاک نے اسی طرح کا معجزہ اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات کی جائے تو اس زمانہ میں آہن گری، لوہے کو توڑنا اور لوہے کی چیزیں بنانا، برتن بنانا، سامان بنانا، یہ شعبہ جو تھا یہ بڑے عروج پر تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا تھا کہ ویسے لوہے کو کاٹنا، ڈالنا محنت مشقت کا کام تھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ حاصل تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ روئی کی طرح نرم نازک ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی کی نام علیہ السلام کے زمانے کی اگر بات کی جائے کہ جب آپ تشریف لائے تو اس وقت فلسفہ طب، یونانی طبی جو سلسلہ تھا، بکرات، سکرات، جالینوس، یہ طبیب تھے، تو یہ جو طب کا سلسلہ تھا یہ بڑے عروج پر تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور ان یونانی اتباع کے متعلق کہ 3 چیزوں کے علاوہ انہوں نے ہر مرض کا علاج دریافت کیا ہوا تھا، اور یہ اتنا زور و شور کے ساتھ یہ مشہور ہوا کہ آج پاکستان کے اندر بھی کوئی ہمارا یونان کے ساتھ لینا دینا نہ بھی ہو، لیکن دواخانے کے اوپر آج بھی لکھا ہوتا ہے کہ یونانی دواخانہ۔ تو یونان کے جو طبیب تھے، اپنی مہارت ان کی عروج پر تھی۔ 3 چیزیں ایسی تھیں کہ انہوں نے ان کو علاج ملا نہیں۔ ایک تو کوڑ کا جو مرض ہے، اس کا علاج ان کے پاس دریافت نہیں ہوا، موت کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا، اور تیسرا مادر ذات جو اندھا، پیدائشی طور پر جس کی آنکھ ہوتی ہی نہیں تھی یا آنکھ کا نشان بھی نہیں ہوتا تھا، تو اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کی جو کمزوریاں تھیں اللہ پاک نے وہی معجزہ بنا کے اپنے نبی کو عطا فرما دی۔ مرے ہوئے کو، مردوں کو آپ ٹھوکر لگا کے فرماتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، تو وہ مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ مٹی کا دانہ بنٹا سا بنا کے مادر زاد اندھوں کی جگہ، آنکھوں والی جگہ پہ لگاتے تھے، اللہ پاک بینائی عطا فرما دیتا تھا۔ کوڑ کے مرض آپ ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ پاک شفا عطا فرما دیتا تھا۔ تو یہ اس وقت کی جو ضرورت تھی، اللہ پاک نے وہ معجزے کی صورت میں اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ زمانہ میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ کا آیا تو وہ وقت جو تھا، ادیب، شاعرانہ مزاج، فصاحت، بلاغت عربی کے اندر یہ اپنے عروج پر تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان بڑے بڑے شعراء، فصحاء، بڑے بڑے بلیغ اور بڑے بڑے لوگ کہ جنہیں اپنے کلام پر، قلم پر ناز ہوا کرتا تھا، تو اللہ پاک نے قرآن کی صورت میں وہ فصاحت اور بلاغت والا معجزہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا کہ بڑے بڑے فصحاء وہ گردنیں جھکا گئے کہ یہ کلام
کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کلام سچا اور سچا کلام ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم کو اس اسلوب میں، اس وقت میں معجزے کی صورت میں نازل فرمایا۔